عزیز طلباء، آج کے اس لیکچر میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارا لیکچر جو ہے وہ اعتباری زر پر ہے۔ سب سے پہلے ہم نے زر کے متعلق پڑھا تھا، زر کی تعریف دیکھی۔ زر سے مراد وہ شے جسے اعلی تبادلہ کی حیثیت حاصل ہو اور لوگ اپنی ضروریات زندگی کے تناسب میں، ضروریات زندگی کے محرکات کی روشنی میں جو اشیاء کو حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں اسے ہم نام دیتے ہیں زر کا۔ اس کے علاوہ سونا، چاندی اور دیگر جو قیمتی جواہرات کو جمع شدہ حیثیت کو اپنے پاس رکھنے کے عمل کو جو ہے وہ زر کا نام دیتا ہے۔ ہر وہ چیز جو زر کے فرائض سر انجام دے اور قبولیت عامہ میں پیش ہو، اس شے کو ہم زر کا نام دیتے ہیں۔ تو پھر ہم نے زر کی اقسام پڑھی تھی۔ سب سے پہلے ہمارے پاس دھاتی زر تھا۔ دھاتی زر سے مراد ایسا زر جو دھات کے بنے ہوئے سکوں پر مشتمل ہوتا ہے اور اس کی کوئی نہ کوئی ایک عملی حیثیت، مادی حیثیت حاصل ہوتی ہے، ایسے زر کو ہم جو ہے دھاتی زر کا نام دیتے ہیں۔ پھر دھاتی زر کی دو قسمیں پڑھی تھی، ایک تھا معیاری زر اور اس کے بعد ایک تھا علامتی یا وضعی زر۔ معیاری زر ایسا دھاتی زر جس کی ظاہری قدر و قیمت اور باطنی قدر و قیمت دونوں برابر ہو، اسے ہم نام دیتے تھے جو ہے وہ معیاری زر کا۔ علامتی یا وضعی زر ایسا زر جس کی ظاہری قدر و قیمت تو زیادہ ہو مگر اس میں استعمال ہونے والی حقیقی قدر و قیمت جو دھات کی کیفیت اس میں درج کی گئی ہے وہ کم ہو، ایسے زر کو علامتی یا وضعی زر کا نام دیتے تھے۔ پھر ہم نے کاغذی زر پڑھا۔ کاغذی زر کاغذ کے بنے ہوئے جو ہے نوٹوں پر جو مشتمل ہوتا ہے اسے ہم نام دیتے ہیں کاغذی زر کا۔ کاغذی زر کی پھر دو قسمیں پڑھی تھی ہم نے، ایک تھا بدل پذیر کاغذی زر اور دوسرا ہمارے پاس تھا غیر بدل پذیر کاغذی زر۔ پھر ہم نے اس کے بعد پڑھا تھا قانونی زر، ایسا زر جس کو قانونی حیثیت حاصل ہو اور لوگ اپنی ضروریات زندگی میں اس کو استعمال کرتے رہیں، ایسے زر کو ہم قانونی زر کا نام دیتے تھے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا اعتباری زر۔ اعتباری زر سے مراد ایسا زر جو اعتبار اور بھروسے کی بنیاد پر جو ہے جو معاشرے میں افراد میں گردش کرتا رہے، ایسے زر کو ہم اعتباری زر کا نام دیتے ہیں۔ اس کی تعریف لکھتے ہیں۔ تعریف اس کی ایسا زر جو اعتبار اور بھروسے کی بنا پر معاشرے میں گردش کرتا رہے، معاشرے میں گردش کرتا رہے، ایسے زر کو اعتباری زر کا نام دیتے ہیں۔ پھر ہم نے اسی اعتباری زر کو دو قسموں میں تقسیم کیا تھا، ایک تھا ہمارے پاس تحریری وعدہ اور دوسرا ہمارے پاس تھا زبانی وعدہ۔ نمبر ایک تحریری وعدہ اور دوسرا ہمارے پاس تھا زبانی وعدہ۔ اعتباری زر کی ایسی قسم جس میں باقاعدہ کاروبار کرنے والا شخص یا کاروباری حیثیت میں ایک تحریر لکھ کر دے دیتا ہے، تحریر کے اس سانچے کو ہم تحریری وعدہ کا نام دیتے ہیں۔ کاروباری ایسی حیثیت جس سے ایک کلام کرنے والا اپنی ذاتی اثر رسوخ، اپنی ذاتی حیثیت کی بنا پر، اپنی ذاتی تیقن کی بنیاد پر، ذاتی معاملات کی بنیاد پر جو زبانی ہم کلام ہو کر جو اپنی اشیاء کے درمیان لین دین کرتا ہے اور زر کو بطور زر استعمال کرتا ہے، اسے ہم نام دیتے ہیں زبانی وعدے کا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے پاس اب سوال یہ آج کے لیے ہے کہ اعتباری زر کے آلات کیا ہیں۔ اب اعتباری زر کے آلات میں سب سے پہلے ہمارے پاس جو آلات میں استعمال ہوتا ہے وہ ہے کتاب حسابی۔ اس کو دیکھتے ہیں ہم۔ نمبر ایک ہمارے پاس کتاب حسابی کتاب حساب، یعنی ایسی بک جو ہے جس میں خریدار چیزیں خریدتا ہے اور فروخت کنندہ جو ہے چیزیں بیچتا ہے اور باقاعدہ روزانہ کی بنیاد پر جو چیزیں تحریر کی جاتی ہیں اسے ہم جو ہے اکاؤنٹ بک کا نام دیتے ہیں یا کتاب حسابی کا نام دیتے ہیں۔ اس میں اشیاء کی خرید و فروخت کا اندراج بھی ہوتا ہے اور خریدنے والے کی جو شے کی نوعیت ہے اس کا حساب بھی اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اس کو کتاب
حسابی کا نام دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یعنی روز نامچہ کی بنیاد پر روزمرہ کی اشیاء جو خریدتے ہیں، مثال کے طور پر اس طرح کی جو اکاؤنٹس بک جو ہوتی ہیں، یہ دراصل جنرل اسٹوروں پر یا دیہاتی علاقوں میں جو دکاندار جو ہوتے ہیں ان کے پاس ہوتا ہے کہ جو چیز خریدی جاتی ہے اس کو ایک بطور لکھ دیتے ہیں، اکاؤنٹ حسابی کے طور پر کام کرتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں کتاب حسابی۔ ایک اس کی فائدہ یہ ہے کہ ایک تو اس کی نوعیت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ چیک کیا لی، کتنی مقدار میں لی، اس کی قیمت کیا لگائی گئی، اور اگر اس شخص کے پاس پیسے وغیرہ موجود نہیں ہے تو وہ ادھار کے طور پر بھی کر سکتے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر اس کو تحریر کیا جاتا ہے، اسے کتاب حسابی کا نام دیتے ہیں۔ ایک اس کے بعد ہمارے پاس اعتباری طرح کے آلات میں جو استعمال ہوتا ہے وہ ہے تحریری وعدہ، زبانی وعدہ۔ زبانی لین دین کرنے والا شخص اپنے کاروباری نوعیت کے اعتبار سے سامنے کاروباری محرکات بھی ہیں، اس کاروباری محرکات کی بنیاد پر وہ جو ہے زبانی وعدہ کرتا ہے کہ میں نے اتنی چیز لی ہے، اب فلاں موقع پر آپ اس کی ادائیگی کر دیں گے، اور اس وعدے کے پاس پر اب بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس پیسے کی کمی ہوتی ہے، وہ پیسہ ان کے پاس موجود نہیں ہوتی، مگر ان کا اصل رسوخ اور ان کی حیثیت زیادہ ہوتی ہے، اپنی زبانی بول چال کی وجہ سے ان کے اپنے کاروبار کو تشکیل دیتے ہیں، اس کو ہم نام دیتے ہیں زبانی وعدے کا نام دیتے ہیں۔ اس لیے حدیث رسول کی طور پہ دیکھا جائے تو سرکار عالم نے فرمایا جس کے پاس وعدہ نہیں اس کا وفا بھی نہیں۔ جو وعدے کا اپنے وفا کا لحاظ رکھتا ہے ہمیشہ معاشرے میں اس کو عزت احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ تو کاروباری لین دین میں، زر کی تخلیق میں، زر کے معاملات میں، پیسے کے لین دین کے معاملات میں سب سے پہلے جو چیز کا فرما اصول پیش ہوتا ہے وہ زبانی وعدہ۔ اگر زبانی وعدے کی حیثیت اچھی اور بہتر عمدہ نوعیت کی ہو اور وہ اس کو وعدے کی پاسداری ہو تو کاروباری تشکیل ہوتی رہتی ہے۔ اب تیسری چیز جو ہم دیکھتے ہیں اعتبار زر کے آلات میں وہ ہے ہمارے پاس چیک۔ اب دیکھیں چیک سے مراد ایک ایسا حکم نامہ جو بینکوں کو لکھا جاتا ہے اور بینک سربراہان جو ہے اور جو امانت شدہ رقم سے کٹوتی کر کے جو خریدار جو ہوتا ہے یا مال جمع کروانا اس کو ادائیگی کر دیتے ہیں پیسوں کی شکل میں، اسے ہم نام دیتے ہیں چیک کا۔ تعریف اس کی لکھتے ہیں چیک کی، ایسا حکم نامہ ایسا حکم نامہ جو بینکوں کے نام تحریر کیا جاتا ہے اور چیک جاری کرنے والے کا کی امانت جاری کرنے والے کی امانت بینک میں جمع ہوتی ہے، اسے ہم چیک کا نام دیتے ہیں۔ چیک کا نام دیتے ہیں۔ اب ایک چیز دیکھنے والی ہے کہ حکم نامہ، اس کا مطلب ہے کہ بینکوں نے اپنے کاروباری تشکیل کے پیش نظر، کاروباری معاملات کے پیش نظر، اپنی کاروباری حیثیت کے پیش نظر اس نے ایک اکاؤنٹ بک جو ہے وہ شائع کی تھی، اس کو خریدار کو جو دی تھی۔ اب اس نے پھر کیا کیا، اب وہ اس کی ادائیگی کی صورت میں اور اس کی جو چیک جو اس کو نام لکھا جاتا ہے اس کی کٹوتی کر کے رقم اس کو دے دیا جاتا ہے، اسے ہم نام دیتے ہیں چیک کا۔ اب ایک اور تعریف چیک کی، ایک ایسی لازمی ادائیگی جو بینک امانت جمع کروانے والے کی رقم کو بطور محفوظ زر کے پیش کیا جاتا ہے، اسے ہم چیک کا نام دیتے ہیں۔
پیش کیا جاتا ہے اسے ہم چیک کا نام دیتے ہیں۔ اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ یہ ایسا حکم نامہ جو لازمی ادائیگی جو امانت جمع کروانے کے درمیان بطور محفوظ زر کے آپس میں کیا ہوتی ہے، پیش ہوتی ہے۔ اب چیک جو ہے وہ کیا کرنے والے بینکوں کے نام لکھتے ہیں، اس میں اس بینک کی اندراج ہوتا ہے، اس میں رقم کا اندراج ہوتا ہے، اس میں اس شخص کی جو ہے اپنی کوئی نہ کوئی شناخت عنصر شامل حال ہوتا ہے، تو تب جا کر وہ چیک جو ہے وہ ایشو کیا جاتا ہے۔ ایک اور اس کی تعریف لکھتے ہیں، زر کی حیثیت میں جو عاملین ہے، عامل جو ہے عام طور پر بطور عاملین کے، عام طور پر لوگ بطور عاملین کے بینکوں کے نام چیک، بینکوں کے نام زر کی طلب کے لیے جو تحریر کرتے ہیں، اسے ہم چیک کا نام دیتے ہیں۔ چیک کا نام دیتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیونکہ زر کی تخلیقیت کے عنصر میں، زر کے قالب کی حیثیت میں، زر کے اندراج کی صورت میں، زر کے معاملات کی صورت میں اس بات کے پیش نظر رکھا جاتا ہے کہ کیونکہ ہم نے زر کی اس تخلیق میں پیسے کی محفوظیت کا عنصر بھی اس میں شامل ہوتا ہے، اس کے علاوہ وہاں پر زر کی تخلیق کے تناظر میں کاروباری محرکات کا عنصر بھی زیادہ شامل حال ہوتا ہے، سرمایہ کاری کے مواقع بھی زیادہ بینک جو ہے پیش کر رہے ہوتے ہیں، تو جس کی وجہ سے اب جب اس چیک بک جو ہے کسی حامل کو چیک بک پیش کی جاتی ہے تو وہ اپنی مطلوبہ رقم کو حاصل کرنے کے لیے جو جس چیز کی تشریح کرتا ہے، تخلیق کرتا ہے اور اس کو لکھتا ہے اور اس کو ادائیگی کر دی جاتی ہے، اسے ہم جو ہے چیک کا نام دیتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں چیک درج کرنے والے کا نام بھی موجود ہونا چاہیے، اس کا جو ہے اپنا شناختی کارڈ ہے اس کا اندراج بھی ہونا چاہیے، اس کے دستخط کا موجود ہونا بھی لازمی چاہیے تاکہ اس چیک کی تشکیل ہو سکے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ چیک کی اقسام کیا ہے جو ہمارے پاس جو ہے پیش ہوتے ہیں۔ اب چیک کی اقسام میں سب سے پہلا جو اس کی قسم پیش ہوتی ہے وہ ہے حامل چیک۔ چیکوں کی اس ترتیب میں، چیک کے اس نظم میں، چیک کی اس حیثیت میں سب سے زیادہ جو تعداد ہے اس میں زر کی تخلیق میں، زر کے اصول کے لیے جو زیادہ انحصار کرتا ہے وہ ہے حامل چیک۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حامل چیک جو ہے اس کو بیرر چیک بھی کہتے ہیں۔ اب جو شخص اپنی رقم بینک میں جمع کرواتا ہے تو بینکوں کے نام وہ اپنی ایک تحریر جاری کرتا ہے تو وہ اس کی شناخت اور اس کی جو اس کے دستخط کی جو نوعیت ہے اس کو پیش کرنے کے بعد جو اس کو رقم جو ہے اس کو وصول ہو جاتی ہے، اس کو حامل چیک کا نام دیتے ہیں، تعریف دیتے ہیں۔ ایسا چیک جو بینک کے نام تحریر کیا جاتا ہے، اس میں وہ فرد بذات خود ہو جس کی رقم بینک میں جمع ہو،
जमा हो, ऐसे चेक को हामिल चेक का नाम दिया जाता है। उसमें बेयर का लफ्ज खुद आता है, यानी खुद जिसने रकम बैंक में जमा करवाई है और वो खुद जाता है और जाकर वो अपनी चेक कैश करवाता है और उसको दस्तखत ले लिए जाते हैं और उसकी क्या किया जाता है, उसको बजाते खुद किसी किस्म की शनाख्त नहीं करानी पड़ती या कोई और तशकीली हैसियत उसको पेश नहीं करनी पड़ती, कोई और उसकी हैसियत का तनाज़ुर पेश नहीं होता, वो खुद है उसको पेश करता है। इसको हम नाम देते हैं, हामिल चेक का नाम देते हैं। इसी तरह चेक की एक और किस्म है जिसको हम जो है हुक्मी चेक या ऑर्डर चेक करते हैं। हुक्मी चेक ऐसा चेक जिसके नाम ये चेक जारी किया जाए वही इसको कैश करा सकता है, कोई दूसरा शख्स इसको मुतहम्मिल ना हो और कोई दूसरा शख्स इसका मुतहम्मिल ना हो। ऐसे चेक को हम चेक को हुक्मी चेक का नाम देते हैं। अब देखना यह है कि इस चेक की इस किस्म में जब जिसके नाम लिखा जाता है तो उसका बाकायदी कोई शनाख्ती हैसियत भी पेश की जाती है, उसके दस्तखत भी चेक किए जाते हैं और जिसके नाम जारी किया जाता है उसके नाम जो है वो अपनी शनाख्त भी पेश करता है, वो अपना आईडी कार्ड भी पेश करेगा, उसकी कॉपी भी साथ लगाएगा क्योंकि वो खुद तो हामिल नहीं है, जिसकी रकम उसके तो बैंक में मौजूद नहीं है, वो किसी और के नाम पर जारी करने वाली है। दरअसल ये जो मुलाजमीन होते हैं उन मुलाजमीन को जो चेक वगैरह इशू किए जाते हैं इस तरह के चेक जो है हुक्मी चेक का नाम देते हैं और बैंक जो है वो सरबराहान इसकी बाकायदा तस्दीक करवाते हैं, इसकी दस्तखत की तस्दीक करवाते हैं, आईडी कार्ड की तस्दीक करवाते हैं, तब जाके चेक जारी करते हैं, वरना इस तरह के चेक जो है मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हाँ, अगर उनको ज़री किस्म का थोड़ी बहुत किस्म का इबहाम भी पैदा हो जाए, शक की नोयत पैदा हो जाए तो उस चेक को रोक ले जाते हैं। अब ये जिसके नाम जारी किया जाता है और वही जाके निकलवाएगा रकम को और निकलवाने के साथ साथ वो अपनी कोई ना कोई शनाख्ती हैसियत भी क्या करेगा, वो पेश करेगा। अब उसको उसकी हैसियत होती है। हाँ, एक इसकी वजह भी ये है कि फ़ायदा भी ये है कि जब किसी ये चेक इसका अगर गुम हो जाए या नुकसान की सूरत में हो जाए तो जिसके पास बैंक में रकम जमा है वो उसका मुतहम्मिल नहीं, उसकी रकम नहीं कटती। क्यों? अब क्योंकि जिसके नाम उसने लिख के दिया, अब वो तो उसकी जिम्मेदारी थी कि अपनी शनाख्त करता, अपनी हैसियत पेश करता, तो तब जाकर उसने जो है इसको कैश करवा लेना था। जब नहीं कर सका तो ये उसकी अपनी गलती पता है। तो जिसके पास अमाउंट, जिसकी रकम बैंक में जमा है वो इस बात का मुतहम्मिल नहीं है कि उसकी बैंक से कटौती कर दी जाएगी। तो ये सारा सबूत उस शख्स पर आयद होते हैं जो ये बैंक जारी करवाता है। एक तरफ तो हमारे पास हमने देखा सबसे पहले बेरर चेक, दूसरा था हमारा हुक्मी चेक। अब अगला चेक हमारे पास है निशान ज़दा चेक। इसको दूसरे लफ्ज में क्रॉस चेक भी कहते हैं। ऐसा चेक जो है डायरेक्टली चेक नहीं, कैश नहीं होता, जिसके नाम जो है ये चेक जारी किया जाता है
اس کے اکاؤنٹ میں رقم منتقل کی جا سکتی ہے، اور اس چیک کے جو بالکل اس کے کونے پہ اس کے کنارے پہ دو متوازی لکیریں لگا دی جاتی ہیں، جس پر اس میں جو ہے وہ کراس لکھ دیا جاتا ہے اور دوسرے کے اکاؤنٹ میں منتقل ہوتا ہے، اور منتقل کچھ ڈیوریشن کے بعد پھر اس کو کیش ہو سکتا ہے۔ ایسے چیک کو ہم نشان زدہ چیک کا نام دیتے ہیں۔ ایسا چیک جو براہ راست کیش نہ ہو، البتہ دوسرے اکاؤنٹ میں منتقل کیا جاتا ہے، اور چیک کے بائیں جانب اندراج میں بائیں جانب دو متوازی لائنیں لگا دی جاتی ہیں۔ ایسے چیک کو نشان زدہ چیک کہتے ہیں۔ اب اس کی تعبیریت میں دیکھا جائے تو فرق بھی ہے۔ جس نے چیک جاری کیا ہے ہو سکتا ہے وہ اس چیک کی کیش کو روکنا چاہتا تو روک سکتا ہے، کیوں؟ اب وہ اس کی جو حیثیت ہے، اب اس نے دو متوازی لائنیں لگا دی ہیں۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ وہ چیک جو ہے کیش ہو سکتا ہے، مگر اس میں پروبیشن پیریڈ ہوتا ہے، دورانیہ بھی ہوتا ہے، تب جا کے کیش ہوتا ہے، ورنہ اس میں وہ کیش اگر وہ ڈیوریشن گزر جائے تو یہ کیش نہیں ہوتا، یا اس کا کم عرصہ ہو تو اس سے پہلے کیش نہیں ہو سکتا جو ہے۔ چیک کی اس کیفیت کو ہم نشان زدہ چیک کا نام دیتے ہیں۔ ایک ہمارے پاس چیک کی ایک اور کیفیت جس کو ہم سفری چیک کا نام دیتے ہیں۔ سفری چیک آخری چیک کی قسم، ایسا چیک جو سفر کے دوران استعمال ہوتا ہے، ایسے چیک کو سفری چیک کا نام دیتے ہیں۔ تعریف لکھتے ہیں اس کی، جو سفری سہولت کے پیش نظر ایشو کیا جاتا ہے، ایسے چیک کو سفری چیک کا نام دیتے ہیں۔ جی بیٹے، یہ ہماری چیک کی تعریف تھی اور چیک کی ہمارے پاس اقسام تھی۔ اب نیکسٹ اگلا ٹاپک جو ہمارا ہوگا وہ ہوگا ہمارے پاس درشنی ہنڈی۔ ہنڈی کی تعریف کیا ہوگی اور ہنڈی کی اقسام کتنی ہے، اور زر کی طرف اور زر کی رسم کے متعلق اگلے لیکچر میں پھر آپ ہوں گے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔